بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وظائف کا جہاں کے پیارے ناظرین، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہا کریں، کیونکہ یہ ایک مقبول عمل اور مقبول عبادت ہے۔ اس سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، انسان کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ وظائف کا جہاں کے پیارے ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ پیارے ناظرین، وظیفہ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے ناظرین، سورۃ فاتحہ میں ہر مرض کا علاج ہے، سورۃ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ آج کے لیے آج کی ویڈیو میں سورۃ فاتحہ سے تین مرضوں سے یا تین حاجتوں کے لیے اس کو وظیفہ کے طور استعمال کیا جائے گا۔ اس سورت کے فائدے اور خاصیتیں حد اور شمار سے باہر ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اس کو سبع مثانی فرمایا ہے، کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ جب یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدینے والے پر نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدینے والے نے فرمایا کہ یہ سورت مجھ پر عرش کے خزانوں سے عطا کی گئی ہے، اور فرمایا کہ الفاتحہ شفاء من کل داء۔ الحمد شریف ہر بیماری کی دوا ہے، گویا ایک زبردست خزانہ ہے جو لاکھوں مرضوں کا علاج ہے۔ اس کی کچھ خاصیتیں یہاں لکھی گئی ہیں۔ پہلی خاصیت اس کی یہ ہے، قید سے خلاصی کے لیے، کوئی شخص ناحق قید ہو گیا ہو تو اس کی خلاصی کے لیے سورۃ فاتحہ روزانہ 111 مرتبہ، ہر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد قیدی پر پھونک مارے یا قیدی کا تصور کر کے قیدی کی طرف پھونک مارے۔ قیدی خود نہیں کر سکتا تو قیدی کے گھر والے، والد والدہ بھائی بہن کوئی بھی کر سکتا ہے، قیدی کا تصور کر کے اس کی طرف پھونک مار دے تو اللہ جل شانہ اس بابرکت عمل سے جلد ہی اس کی قید کی رہائی کا پروانہ مل جائے گا۔ نمبر 2 پہ سورۃ فاتحہ کا مال میں خوب برکت حاصل کرنے کے لیے عمل ہے۔ یہ عمل ہر مہینے کی پہلی تاریخ سے 15 تاریخ تک ہر جمعرات کے دن پاک و صاف کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر مکان میں جا کر بیٹھے اور 380 مرتبہ الحمد شریف سورۃ فاتحہ پڑھے۔ اول آخر 111 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ اس کے رزق اور مال میں ایسی برکت ہوگی، ایسی فراوانی سے رزق ملے گا اور ایسی ایسی جگہ سے اللہ جل شانہ اس کو رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کے گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اب تیسرا جو ہے، ہر درد اور بیماری کے لیے سورۃ فاتحہ شفا کا درجہ رکھتی ہے۔ الحمد شریف صبح کی سنت اور فرض کے درمیان روزانہ مع بسم اللہ 41 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ اپنے اس کلام کی برکت سے اس مریض کو ضرور شفا دیں گے۔
بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ بسم اللہ کے میم کو الحمد کے لام سے ملا کر 41 مرتبہ پڑھیں اور بغیر ملائے پڑھیں تو روزانہ 70 بار پڑھا کریں۔ بعض مشائخین نے پڑھنے کی مدت 41 دن لکھی ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ جب تک مریض صحت یاب نہ ہو پڑھتے رہیں۔ آنکھ کے درد کے لیے روزانہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے لعاب دہن سے آنکھ پر ملیں۔ اللہ جل شانہ انشاءاللہ آنکھ کا درد اور ہر درد سے شفا ہوگی۔ اسی طرح طاعون کی گلٹی پر روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اللہ جل شانہ شفا کاملہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ عمل مجرب ہے۔ اسی طرح ہر مطلب کے لیے کسی بھی آپ کو کوئی بھی دکھ ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی پریشانی ہے جو ختم نہیں ہو رہی، تو اس کا تصور کرتے ہوئے روزانہ 41 بار 41 دن تک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس اپنے بابرکت کلام کے صدقے آپ کی وہ پریشانیاں، وہ دکھ، وہ تکلیفیں دور فرما دیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی سورۃ فاتحہ کی برکات۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو اس وظیفہ میں کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اس کی تفصیل بتا دی جائے گی۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ پیارے ناظرین، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔